آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کی ایک بہت بڑی سنت کو حاصل کر لیا ہے۔ یہ رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن کا سننا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور آج آپ حضرات مولانا ذکر اللہ صاحب کے گونا خوشی نگر سے فارغ ہوئے اور جناب حافظ افضل صاحب کے رابطے میں تقریباً 5 سالوں سے ہیں، اور انہی کے بذریعے آپ تک پہنچتے ہیں، اور مدرسہ پہاڑ پر میں ان کا رہنا سہنا ہوتا ہے۔ ہم لوگ صاحب ایک حافظ آپ کے مسلح پہ آنے کے لیے دن بھر کی لگن، دن بھر کی محنت لگا دیتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے فجر کی نماز کے بعد سے، وہ بس ایک ہی ٹینشن ذہن میں اس کے رہتی ہے کہ عشاء میں چل کے ہمیں تراویح سنانی ہے۔ وہ دن بھر بس قرآن 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 قرآن، حتیٰ کہ نہانے وغیرہ کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا پڑتا ہے بڑی مشکل سے۔ یہ 3 پارے 4 پارے آپ کو انہوں نے سنائے ہیں، 10 دن میں آپ لوگوں نے تراویح کو مکمل کیا ہے، یہ آسان معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا ایک معجزہ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، اگر آپ 100% میں سے 99.99% آپ کو قرآن کے حافظ ملیں گے، دیگر کسی کتاب ملیں گے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک دو کتاب 2-4-5 صفحے کی ہو، کوئی یاد کر لیا ہو، لیکن قرآن کی ضخیم اتنی موٹی کتاب، اس کے آپ کو لاکھوں کروڑوں حافظ ملیں گے۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت ہی بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمتوں والا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا عشرہ رحمتوں والا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو پہلے عشرے میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی برکتوں کو خوب سمیٹیں، خوب حاصل کریں۔ انسان 11 مہینے اپنی دنیا کی تمام چیزوں میں مشغول رہتا ہے، اللہ رب العزت سے اس کا رب کمزور ہو جاتا ہے، ٹوٹتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ دیتا ہے اور کہتا ہے بندے میرے قریب آ جا، میرا قرب حاصل کر لے، مجھ سے لگ جا، مجھ سے چمٹ جا۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسو، ہماری آنکھیں رونے والی ہونی چاہیے۔ آج ہم، اللہ کرے آپ لوگ ان چیزوں میں سے ہوں، سحر کے وقت اٹھتے ہیں، کوشش کریں 10 منٹ 15 منٹ جو بھی آپ کا معمول ہے اٹھنے کا، تقریباً ختم کتنے پر ہو رہی ہے؟ سر وہی 47 تقریباً یہ ختم ہو رہی ہے۔ آپ 4 بجے اٹھ جاتے ہوں گے تقریباً، تھوڑا سا اور پہلے اٹھ جائیں، آپ تہجدوں کی پابندی کریں۔ تہجد کی نماز بہت ہی پیاری نماز ہے۔ آپ اپنے گلے کو، آپ اپنے شکوے کو اللہ رب العزت سے کہیں، اللہ ہماری سنتا ہے، ہم سنانا نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت تو ہمیں بن مانگے عطا فرما رہا ہے، وہ تو بن مانگے ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت سے ہم مانگے، ہم گڑ گڑائے، ہم اس کے سامنے روئے۔ آج ہمیں ذرا سی پریشانی آتی، ذرا سی بھی تکلیف آتی ہے، ہم ڈاکٹر کے سامنے اپنے بچے کو لے جاتے ہیں، ہم لاچار ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، ہم اس کے سامنے رونے لگتے ہیں۔ کوئی چیز ہمارا، کسی چیز میں کوئی کام اٹک جاتا ہے، ہم کسی آفس کے 10 چکر لگا دیتے ہیں، رونے لگتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں، لیکن جو چیز، جو قدرت والا، جو ساری چیزوں کا بنانے والا ہمارا اللہ قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک ساری چیزوں پر اللہ تبارک و تعالی قدرت رکھنے والا ہے، ساری چیز اس کی ملکیت میں ہے، کوئی چیز اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمان اس چیز کو بھول چکا ہے، آج ہمارے نوجوان ان چیزوں کو بھول چکے ہیں۔ نماز درکنار ہے، دعا کیا ہاتھ سے مانگیں گے، نماز پڑھتے ہی نہیں۔ ایک ہی تو ہمیں موقع سمجھ میں آتا ہے کہ نماز بعد ہمیں دعا مانگیں، دعا ہر وقت کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت آئے، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آئے، کھڑے ہو جائیں، وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ رب العزت ہماری مشکل ہے، ہماری پریشانی ہے، آپ حل فرما دیجیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ساری مشکلوں کو، ساری پریشانیوں کا حل فرما دے گا۔ اللہ رب العزت قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایمان والو
نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ آج ہم لوگ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارے اندر ہمارے جسم مضبوط ہیں، ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہ لیتے ہیں، لیکن کیا ہم دیگر گناہوں سے بچ پاتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایمان والو ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا تھا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم دیندار بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تمہارے اندر خشیت الہی آ جائے، تم ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے والے بن جاؤ، اپنی پریشانیوں کو صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت سے کہنے والے بن جاؤ۔ دنیا کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکانا ہے، ہمیں جھکنا ہے تو صرف ایک اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا ہے۔ آج ہم ذرا سا بھی جسے ہوتا ہے نا، آپ کسی سے محبت کریں، اس کے لیے اپنی ساری چیزیں قربان کر دیں، ساری چیزیں نچھاور کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ کی بیوی ہے، ہماری بیوی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے دنیا کی ساری مشقتیں برداشت کریں، ہم در در کے ٹھوکر کھائیں، اسے لا کر کھلائیں پلائیں پہنائیں، سب کچھ کریں، اگر آپ کی بیوی آپ سے وفا نہ کرے اور بے وفائی کرے اور کسی اور کے ساتھ تعلق اختیار کرے، آپ یہ چیز کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم، بہت بڑا ظلم ہے، شرک کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہیں کھلا رہا ہے، اللہ تمہیں پلا رہا ہے، یہ سانسیں دی اللہ کی ہوئی ہیں، یہ ہوائیں اللہ نے چلائی ہیں، یہ جو آپ بیٹھ کر پانی کو آرام سے چسکے لے لے کے پی لیتے ہیں، یہ کون دیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت دیا۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ہر ایک چیز میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت سورہ الرحمن میں بار بار فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بس آج ہم اپنے عقل و شعور، اپنے خرد کا استعمال نہیں کرتے ہیں، ہم دنیا کی چیزوں میں، بزنس کی چیزوں میں یا دنیاوی خرافات اپنے ذہن کو لگا ڈالتے ہیں، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے یہ ہم پانی پی رہے ہیں، یہ ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اناج، یہ روٹی ہمارے کھانے میں کہاں سے آ گئی؟ کسی مشین میں طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں، جب تک اللہ رب العزت زمین سے گلے کو نہ اگائے تب تک آگے کا کوئی کھیل نہیں ہو سکتا۔ جب زمین سے گلہ اگتا ہے تب وہ چکی میں جاتا ہے، تب آٹا پستا ہے، تب آپ کے گھر پہ آ کے سکتا ہے، تب بنتا ہے، تب روٹی آپ کے حلق میں جاتی ہے، تب جا کے آپ کے معدے کو سکون ملتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ تو جسم کی بات ہوگی، آپ نے اپنی کبھی روح کے سکون کے لیے، روح کی تسکین کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمارے دل کو، ہمارے قلوب کو اطمینان، سکون نہیں مل سکتا اللہ کے ذکر کے بغیر۔ اللہ کے ذکر کو لازم کریں، اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں۔ میرے یارو، دنیا کی زندگی فانی ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ قرآن کہاں بتاؤں، کیا کیا بتاؤں؟ قرآن اگر خدا قسم اگر آپ سمجھنے لگے نا اور اس پر عمل کرنے پر آ گئے، بہت ہی آسان آپ کی زندگی ہو جائے گی، یہ دنیاوی زندگی کا فکر معلوم ہونے لگے گی۔ خیر، بات بہت لمبی ہو جائے گی، بات لمبی نہیں کرنی ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ